ایجوکیشنل ویڈیوز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ جماعت ششم مضمون اردو، سبق نمبر 12، جادوگروں کا الیکشن۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، کرشن چند کی مشہور کتابیں کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے شکست، ہم وحشی ہے، ہوائی قلعے، ایک گدھے کی سرگزشت اور الٹا درخت کرشن چند کی مشہور کتابیں ہیں۔ سوال نمبر 2، سبق جادوگروں کا الیکشن مصنف کے کس ناول سے لیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے سبق جادوگروں کا الیکشن مصنف کے ناول الٹا درخت سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، مجمع کیا نعرے لگا رہا تھا؟ اس کا جواب ہے مجمع نعرے لگا رہا تھا الادین کو ووٹ دو، الادین زندہ باد۔ سوال نمبر 4، الادین کس کا بیٹا ہے؟ جواب الادین ایک درزی کا بیٹا ہے۔ سوال نمبر 5، جن نے الادین سے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے جن نے الادین سے کہا الادین کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 6، بینڈ باجا کس کے ساتھ تھا؟ اس کا جواب ہے بینڈ باجا سلیمانی ٹوپی والے جادوگر کے ساتھ تھا۔ سوال نمبر 7، اس کہانی میں آدمی غائب کیسے ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے اس کہانی میں سلیمانی ٹوپی پہننے سے آدمی غائب ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 8، پہلے آدمی نے تیسرے جادوگر سے کیا مانگا؟ اس کا جواب ہے پہلے آدمی نے تیسرے جادوگر سے اپنی زمین میں ایک کنواں مانگا۔ مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، یوسف نے کیا دیکھا؟ اس کا جواب ہے یوسف نے دیکھا کہ لوگ بھوکے نظر آ رہے ہیں، ان کے کپڑے بوسیدہ ہیں اور تار تار ہیں، پھر بھی وہ خوش ہیں۔ سوال نمبر 2، الیکشن میں کون کون حصہ لے رہا تھا؟ اس کا جواب ہے الیکشن میں درزی کا بیٹا الادین، سلیمانی ٹوپی والا جادوگر اور سفید کاغذ پر منتر پڑھ کر پھونکنے والا جادوگر حصہ لے رہا تھا۔ سوال نمبر 3، چراغ سے جن کیسے برآمد ہوا اور اس نے کیا کہا؟ اس کا جواب ہے چراغ کو جب الادین نے اپنی ہتھیلی سے رگڑا تو ایک جن اڑتا ہوا برآمد ہوا اور اس نے کہا الادین کیا حکم ہے؟ سوال نمبر 4، سلیمانی ٹوپی کو پہن کر آدمی کیا کیا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے سلیمانی ٹوپی کو پہن کر آدمی غائب ہو سکتا ہے، جہاں چاہے گھوم سکتا ہے، وہ ساری دنیا کی سیر کر سکتا ہے، وہ جہاں چاہے بغیر ٹکٹ جا سکتا ہے۔ اس ٹوپی کو پہن کر آدمی بڑے بڑے راز معلوم کر سکتا ہے، اس ٹوپی کو پہن کر آدمی وزیر بن سکتا ہے اور نوکری حاصل کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 5، جادوگر نے یوسف کو حقیقت پسند کیوں کہا؟ اس کا جواب ہے لوگوں کو خیالی دنیا میں وہ سب کچھ نظر آ رہا تھا جو جادوگر نے لوگوں کو بتایا تھا، لیکن یوسف نے ان کو سمجھایا کہ حقیقت میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اس لیے جادوگر نے یوسف کو حقیقت پسند کہا۔ تفصیل سے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، جادوگر کے محل کی تفصیل بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے الادین نے چراغ رگڑ کر جن ظاہر کیا اور اس سے ایک عالیشان محل دکھانے کو کہا، جن غائب ہو گیا اور دوسرے ہی پل ایک عالیشان 7 منزلہ محل لے کر حاضر ہوا۔ لوگ اس محل کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ محل کے دروازے کھلے تھے، کھڑکیاں کھلی تھی، محل کے اندر سے روشنیاں جگمگ جگمگ کر رہی تھی، خوبصورت قالین اور صوفے بچھے تھے،
میزوں پر طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے تھے، سردے، پلاؤ، قورمے، طرح طرح کی سبزیاں، فالودے، فرنیاں، شربت، آئس کریم گھومتی ہوئی میزوں پر لوگوں کو رکھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ لوگوں کی رال ٹپکنے لگی، لاکھوں لوگوں نے نعرہ لگایا، الادین زندہ باد۔ سوال نمبر 2، اپنی زمین پر کنواں مانگنے والے کو کاغذ پر کیا کیا نظر آ رہا تھا؟ اس کا جواب ہے، اپنی زمین پر کنواں مانگنے والے کو اپنے بنجر کھیتوں کے بیچ میں ایک کنواں نظر آ رہا تھا۔ اسے کنویں پر رہٹ چلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پانی فوارے کی طرح نکل کر کھیتوں کو سیراب کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر آدمی کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اس نے کاغذ پر دیکھا کہ اس کے جھوپڑے سے اس کی بیوی نکل رہی ہے۔ بیوی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ہے۔ بیوی مسکرا رہی ہے، خاوند کو دیکھ رہی ہے۔ وہ آدمی اسی وقت کاغذ لے کر اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ وہ بھاگتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، مجھے میرا کنواں مل گیا۔ درج ذیل جملے کس نے کس سے کہے؟ سوال نمبر 1، بھائی کیا ماجرا ہے؟ یہ جملہ یوسف نے لوگوں سے کہا۔ سوال نمبر 2، الادین کیا حکم ہے؟ یہ جملہ جن نے الادین سے کہا۔ سوال نمبر 3، ذرا ایک محل تو لا کے دکھاؤ۔ یہ جملہ الادین نے جن سے کہا۔ سوال نمبر 4، اصلی جادو تو میرے پاس ہے۔ یہ جملہ سلیمانی ٹوپی والے جادوگر نے لوگوں سے کہا۔ سوال نمبر 5، تمہیں کاغذ پر کچھ نظر آتا ہے؟ یہ جملہ موہن نے یوسف سے کہا۔ سبق کی مدد سے صحیح لفظ کا انتخاب کر کے ذیل کے جملوں کو مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 1، وہ سونے کے دیو کی ڈیش تھی۔ 2 آپشن ہے ہمارے پاس، حکومت اور جاگیر۔ یہاں صحیح جواب ہے حکومت۔ سوال نمبر 2، میں ایک ڈیش کا بیٹا ہوں۔ 2 آپشن دیے گئے ہیں، درزی اور کسان۔ اس میں صحیح جواب ہے درزی۔ سوال نمبر 3، جن اپنے محل سمیت ڈیش ہو گیا۔ 2 آپشن دیے گئے ہیں، حاضر، غائب۔ صحیح جواب ہے غائب۔ سوال نمبر 4، یہ سلیمانی ٹوپی ڈیش ہے۔ 2 آپشن ہے اس میں، جادو، کمال۔ اس کا صحیح جواب کمال ہے۔ سوال نمبر 5، ہمیں اپنے گاؤں میں ایک ڈیش چاہیے، اسپتال یا مدرسہ۔ اس کا صحیح جواب اسپتال ہے۔ سوال نمبر 6، مجھے تو ڈیش کاغذ ہی نظر آتا ہے، سرخ یا سفید۔ اس کا صحیح جواب سفید ہے۔ سبق کی روشنی میں ان جملوں کا مطلب بتائیے۔ سوال نمبر 1، تمہارے لیے ہر طرح کے عیش کا سامان مہیا کروں گا۔ اس کا مطلب ہے الادین اوٹ مانگنے کے لیے لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ وہ ان کی تکلیفوں سے واقف ہے، وہ ان کی تکلیفوں کو دور کرے گا اور لوگوں کو آرام و آسائش کا سامان مہیا کرے گا۔ سوال نمبر 2، اسے پہن کر آدمی یوں غائب ہو جاتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اس کا مطلب ہے سلیمانی ٹوپی والا جادوگر اپنی ٹوپی کی خوبی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی ٹوپی پہن کر آدمی اس طرح غائب ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جس طرح گدھے کے سر پر سینگ دکھائی نہیں دیتی، بالکل اسی طرح ٹوپی پہننے والا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ حل کیجیے۔ سوال نمبر 1، لفظ کرشمہ کا ہم معنی لفظ لکھیے۔ الف ترقی، بے کمال، جیم خوبی۔ اس کے ہم معنی لفظ ہے کمال۔ سوال نمبر 2، آرام حرام ہے، یہ کیا ہے؟ الف شیر، بے خبر، جیم نعرہ۔ یہ ایک نعرہ ہے۔
سوال نمبر 3، لوگوں کی بھیڑ کے لیے مناسب لفظ چنیے۔ الف مجمع، ب ٹوپی، جیم لشکر۔ لوگوں کی بھیڑ کو مجمع کہتے ہیں، اس کا صحیح جواب مجمع ہے۔ سوال نمبر 4، کرشن چندر کو ان میں سے کون سا اعزاز حاصل ہوا تھا؟ الف پدم بھوشن، ب بھارت رتن، جیم پدم شری۔ اس کا صحیح جواب ہے پدم بھوشن۔ تھینک یو فار واچنگ ایجوکیشنل ویڈیوز۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔